کیوں ارشد، کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا میں طبی دنیا میں ایک زبردست انقلاب برپا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا؟ کیا میرا یہ کارنامہ تاریخ کا عظیم ترین کارنامہ نہیں ہے؟ ضرور ہے ڈاکٹر فیصل، بالکل ہے، مگر بیشتر اس کے کہ ہم اس لاش سے انسانیت کی بھلائی کے لیے کام لیں۔ ہاں ہاں، ایسا ہی ہوگا، ڈاکٹر فیصل نے کڑوا سا منہ بنا کر کہا اور ارشد کو لے کر اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ ارشد کی زبان سے اس قسم کی نصیحت آموز باتیں نہیں سننا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے لاش سے ناجائز کام لینے کے بارے میں فیصلہ کر رکھا تھا۔ اس نے اگر لاش کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا تو اپنی روح شیطان کے قبضے میں دے رکھی تھی۔ شیطان جو ڈاکٹر فیصل سے کہتا تھا اسی پر وہ عمل کرتا تھا۔ لاش کا ٹرانسمیٹر ڈاکٹر فیصل کے ہاتھ میں تھا اور ڈاکٹر فیصل کا ٹرانسمیٹر شیطان کے ہاتھ میں تھا۔ ڈاکٹر ارشد اس حقیقت سے باخبر تھا۔ وہ اب ڈاکٹر فیصل سے دور رہنا چاہتا تھا، مگر وہ اس کی بری صحبت میں پھنس کر اس حد تک آگے نکل آیا تھا کہ خواہش کے باوجود بھی وہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ ڈاکٹر فیصل کے اس ہولناک جرم میں وہ بھی برابر کا شریک تھا۔ ڈاکٹر فیصل کے پاس ایسے بہت سے ثبوت تھے جن کی بنا پر ڈاکٹر ارشد کو اگر پھانسی نہیں تو عمر قید کی سزا تو ضرور ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ڈاکٹر فیصل کو ناراض نہیں کر سکتا تھا اور اس کی ہر بات پر لاش کی طرح بے جان ہو کر عمل کرتا چلا جا رہا تھا۔ اصل میں وہ بھی ایک لاش تھی جسے ڈاکٹر فیصل نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا۔ ارشد کا ضمیر اسے ہر وقت ملامت کرتا رہتا تھا، لیکن وہ اس ملامت کو برداشت کرنے پر مجبور تھا کیونکہ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کمرے میں آ کر ڈاکٹر فیصل بڑے سکون کے ساتھ صوفے پر لیٹ گیا۔ اس کی حالت ایک ایسے شکاری کی تھی جو رات بھر مچان پر بیٹھا رہا اور پچھلے پہر شیر کو شکار کر کے واپس اپنے ڈاک بنگلے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے اثرات تھے اور اسے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ طویل اور صبر آزمانے والے کٹھن سفر کے بعد اپنی منزل پر پہنچا ہو۔ اس نے ڈاکٹر ارشد کے لیے چائے بناتے ہوئے مسکرا کر کہا، کیا تم میری فتح کی خوشی میں میرے ساتھ چائے نہیں پیو گے ارشد؟ ارشد نے جواب دیا، ضرور ضرور، کیوں نہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ اب وہ بھی ڈاکٹر فیصل سے ڈرنے لگا تھا، کیونکہ زندہ لاش اب اس کے قبضے میں تھی۔ وہ جسے چاہے اس کی مدد سے قتل کروا کر غائب کر سکتا تھا۔ ارشد کو اتنا ضرور احساس ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر فیصل کی نیت اچھی نہیں ہے، اور یہ کہ اس کے دل میں شیطان نے اپنا گھر بنا لیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر فیصل، ایک بات تو بتاؤ، یہ جیل میں جب انسپیکٹر اور بہرام جاسوس نے اچانک لاش کو غائب ہوتے دیکھا ہوگا تو انہیں کس قدر حیرت ہوئی ہوگی نا؟ ڈاکٹر فیصل نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، احمق لوگ ہیں۔ ارشد نے کہا، لاش کو اچانک غائب ہوتے دیکھ کر انہوں نے کیا سمجھا ہوگا ڈاکٹر؟ ہاں، یہی کہ لاش ایک بھوت پریت ہے۔ تمہارے خیال میں بہرام معاملے کی تہہ تک پہنچ جائے گا؟ پہلے میرا خیال تھا مگر اب نہیں، اس لیے کہ اگر وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا ہوتا تو لاش کو کھلے بندوں جیل کی کوٹھڑی میں بند نہ کرتا اور اس کی تصویریں بھی اخباروں میں نہ چھپواتا۔ ہو سکتا ہے اسے یہ علم نہ ہو کہ ہم لاش کو غائب بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایک بات کا تو مجھے پورا یقین ہے، وہ یہ کہ بہرام کو ہماری تخلیق کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے اور اب وہ صرف کسی ثبوت کے انتظار میں ہے۔ جس روز بھی اسے تھوڑا سا بھی کوئی چھوٹا سا ثبوت بھی مل گیا وہ ہمیں گرفتار کروا دے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اسے تھوڑا سا بھی ثبوت مہیا نہ کریں۔ لاش کے غائب ہو جانے کے بعد اس کا رد عمل کیا ہوگا ڈاکٹر؟ کیونکہ وہ ہر بات پولیس انسپیکٹر سے چھپاتا ہے اور اپنے طور پر معاملے کی تفتیش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر فیصل نے چائے کی پیالی میز پر رکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ اسے سائنسی طور پر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر ارشد نے کہا، اسے اتنا تو ضرور یقین ہوگا کہ لاش ہمارے قبضے میں واپس آ گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے معلوم ہو چکا ہوگا اور جب ہماری لاش نے شہر میں کوئی واردات کی تو اسے یقین کرنے میں کوئی شک نہ رہے گا کہ لاش ہمارے ہی کنٹرول میں ہے۔ کیا اس صورت میں وہ ہمیں گرفتار نہیں کروا دے گا؟ اول تو وہ بغیر ثبوت ایسا کچھ نہیں کر سکے گا،
اگر اس نے ہمیں گرفتار کروا بھی دیا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہم لاش کو فضا میں غائب کر دیں گے، ٹرانسمیٹر کو قلعے میں ایسی جگہ چھپا دیں گے جہاں سے وہ ساری زندگی بھی تلاش نہ کر سکے گا۔ آخر تنگ آ کر اسے ہمیں چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پولیس کو تو ہم نے بے بس کر کے رکھ دیا ہے نا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر فیصل نے ایک فاتحانہ کہکا لگایا اور کہنے لگا، اسی لیے تو میں نے لاش کی گردن میں ٹرانسمیٹر لگانے کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا دی ارشد۔ جب تک لاش ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی ہم بے بس تھے، اب لاش ہمارے حکم کی ماتحت ہے اور پولیس بے بس ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر ارشد نے محسوس کیا کہ لاش کے ساتھ ساتھ وہ بھی ڈاکٹر فیصل کی شیطانی ارادوں کے قبضے میں آ گیا ہے۔ اب وہ یہ معلوم کرنے کو بےتاب تھا کہ ڈاکٹر فیصل لاش سے کس قسم کے کام لینا چاہتا تھا۔ اس خیال سے ارشد نے ڈاکٹر سے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس لاش کی مدد سے دوسرے ملکوں سے بعض ایسی دوائیاں منگوا لینی چاہیے جو یہاں نہیں ہیں اور جن کے نہ ہونے سے بہت سے مریض مر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر فیصل نے ناک سکیڑ کر کہا، اول تو یہ لاش اتنے لمبے سفر پر نہیں جا سکتی، اور پھر دوائیں تو ذرا سی کوشش کے بعد ہم ویسے بھی منگوا سکتے ہیں۔ میں تو لاش سے اس قسم کے کام لوں گا جو ہم اور تم دونوں مل کر نہیں کر سکتے۔ مثلاً ڈاکٹر فیصل؟ مثلاً یہ کہ… ڈاکٹر فیصل خاموش ہو گیا، پھر سر کو جھٹک کر بولا، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، وقت آنے پر میں تمہیں ساری باتیں بتا دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اسپتال کا ایک چکر لگا لینا چاہیے۔ ڈاکٹر ارشد بھی اٹھتے ہوئے بولا، میں بھی گھر جا کر آرام کرتا ہوں، آج ویسے بھی بہت سویرے اٹھا تھا، نیند پوری نہیں ہوئی۔ ہاں تو پھر خدا حافظ۔ ڈاکٹر ارشد حیرانی سے فیصل کو دیکھ کر کہا، کیا تم مجھے میرے گھر تک نہیں چھوڑو گے؟ او ہاں، کیوں نہیں۔ دونوں ڈاکٹر کمرے سے نکل کر نیچے آ گئے۔ فیصل نے گیراج میں سے کار باہر نکالی، ارشد اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور کار ارشد کے گھر کے سمت روانہ ہو گئی۔ راستے میں ارشد نے کوئی بات نہ کی، وہ دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ ڈاکٹر فیصل ایک خطرناک سفر پر چل پڑا ہے، وہ ضرور لاش کی مدد سے شہر میں تباہی اور بربادی پھیلانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ اسے اس ناپاک ارادے سے باز بھی نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ وہ بے بس تھا، اس لیے اس نے چپ رہنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ذرا اس نے فیصل کے خلاف بغاوت کی تو وہ لاش کے ذریعے اسے قتل کروا دے گا۔ لاش قبضے میں آ جانے سے ڈاکٹر فیصل کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا، وہ جو چاہے کر سکتا تھا۔ چنانچہ ڈاکٹر ارشد مجبور تھا کہ ڈاکٹر فیصل کے ہاں میں ہاں ملاتا رہے۔ کار اس کے فلیٹ کے سامنے آ کر رک گئی۔ خدا حافظ ارشد۔ ارشد خدا حافظ کہہ کر کار سے اتر گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ دیر تک سوچتا رہا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیا وہ پولیس کو اطلاع کر دے؟ ایسی صورت میں ڈاکٹر فیصل اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ سوچتے سوچتے اس کا سر درد کرنے لگا، اس نے نیند کی گولی کھائی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ لاش پوری ایک رات اور ایک دن تہہ خانے میں پڑی رہی۔ اس دوران میں ڈاکٹر فیصل سے ارشد کی ملاقات بھی نہ ہو سکی۔ وہ ایک دو بار قلعے میں بھی گیا مگر وہاں تالا پڑا ہوا تھا۔ وہ تالا دیکھ کر واپس آ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈاکٹر اپنی شیطانی کارروائی میں لگا ہوا ہے۔ دوسرے روز شام کو وہ قلعے میں آیا تو اس نے دور سے ڈاکٹر فیصل کے کمرے کی بتی روشن دیکھی۔ فیصل کچھ کاغذات سامنے رکھے ان پر نشانات لگا رہا تھا۔ ارشد کے آتے ہی اس نے کاغذات سمیٹ کر دراز میں رکھ دی اور تالا لگا دیا۔ کیا کوئی خاص کام کر رہے تھے ڈاکٹر؟ نہیں، کچھ پرانے کاغذ دیکھ رہا تھا بس۔ تم کل کا سارا دن کہاں غائب تھے؟ شہر کی سیر کرتا پھر رہا تھا۔ شہر کی سیر؟ ہاں، کیوں؟ میں شہر کی سیر نہیں کر سکتا کیا ڈاکٹر ارشد؟ نہیں، ضرور شہر کی سیر شہری کا حق ہوتا ہے۔ مجھے تعجب اس لیے ہے کہ اس سے پہلے تو تم کبھی شہر کی سیر کی غرض سے نہیں نکلے۔ ارشد، اب میں نے اپنے تمام پچھلے پروگرام ختم کر دیے ہیں اور اب میں شہر کی سیر کرنے ضرور جایا کروں گا۔ لاش کا کیا حال ہے؟ تہہ خانے میں آرام سے لیٹی ہوئی ہے۔ تم سناؤ، پولیس کس چکر میں ہے؟
تم نے کچھ معلوم کیا؟ ارشد نے سر جھکاتے ہوئے کہا، صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ شہر کی پولیس کو چاروں طرف خبردار کر دیا گیا ہے۔ بہرام کل سے غائب ہے، غزالہ گھر میں اکیلی ہے۔ میرا آدمی ان سے ملنے گیا تھا، مگر اس نے بہرام کے بارے میں صرف اتنا ہی بتایا کہ وہ کراچی کسی کام سے گیا ہے۔ ڈاکٹر فیصل اس خیال سے گہری سوچ میں پڑ گیا کہ غزالہ گھر میں اکیلی ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ وہ غزالہ کو لاش کے ذریعے اغوا کر کے قلعے میں بند کر دے۔ اس خیال کا اظہار اس نے ڈاکٹر ارشد سے کیا تو وہ بولا، مگر اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا ڈاکٹر؟ خام خواہ ایک عینی شاہد کو اپنے قلعے میں لا کر بٹھا دینا مناسب نہیں ہے۔ یہ تو اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارنے والی بات ہے۔ ہاں، جب اس کی ضرورت پیش آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ ظاہر ہے اگر ہم نے غزالہ کو اغوا کیا تو بہرام اس کی تلاش میں قلعے میں ضرور آئے گا۔ غزالہ کو ہم قتل کرنا نہیں چاہتے۔ وہ اگر کسی نہ کسی طرح قلعے سے فرار ہو گئی تو ہم پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فیصل کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ اس نے مسکرا کر ارشد کی طرف دیکھا اور کہا، ارشد تم خاصے سمجھدار ہو گئے ہو۔ باخدا اب تم اس لائق ہو کہ میرے ساتھ قدم ملا کر منزل کی طرف بڑھ سکو۔ ڈاکٹر ارشد نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، تمہاری سر نوازی ہے ڈاکٹر فیصل، ورنہ میں جو کچھ بھی ہوں وہ اچھی طرح جانتا ہوں۔ رات کا کھانا دونوں ڈاکٹروں نے مل کر کھایا۔ ارشد کسی نہ کسی طرح یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ فیصل کا اگلا پروگرام کیا ہے، مگر فیصل اسے بتانے سے گریز کر رہا تھا۔ آخر اس نے جھنجلا کر کہا، ڈاکٹر تم مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ ہاں، اتنا مجھے بتاتے ہوئے گھبراتے کیوں ہو یار؟ ہرگز نہیں، میں بالکل کچھ نہیں چھپا رہا ہوں تم سے، اور میں تمہیں کچھ بھی بتانے سے کیوں گھبراؤں گا؟ جو کچھ بھی ہوگا تمہارے سامنے آ جائے گا۔ پھر مجھے بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تمہیں 2-1 روز میں پتہ چل جائے گا ڈاکٹر ارشد۔ نہیں، لیکن اس وقت کیوں نہیں؟ ہاں، کیوں نہیں ظاہر کرتے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کم از کم مجھ پر تمہیں اعتبار ہونا چاہیے، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ اصل میں ابھی تک مجھے خود معلوم نہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ڈاکٹر ارشد خاموش ہو گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ارشد نے اجازت لی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب اتنے بڑے قلعے میں ڈاکٹر فیصل اکیلا رہ گیا تھا۔ اس نے کمرے کی بتی گل کر کے موم بتی جلائی اور میز کی دراز میں سے نقشہ نکال کر دیکھنے لگا۔ یہ شہر کا نقشہ تھا اور اس میں ڈاکٹر نے ہر بڑے بینک اور ہیرے جواہرات کی دکانوں پر نشان لگا دیے تھے۔ اس نے پیمائش شروع کر دی اور حساب لگا کر ہر دکان، ہر بینک، تھانہ، جیل، بہرام کا بنگلہ اور پولیس انسپکٹر کے بنگلے کی فریکوینسی نکال لی۔ اسی انداز میں اس نے تمام فاصلوں کو ڈگریوں اور زاویوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ سب کچھ اس نے اپنی چھوٹی سی نوٹ بک میں درج کر کے شہر کے نقشے کو آتش دان میں پھینک کر آگ لگا دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے نوٹ بک کھول کر سامنے رکھی، جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر ہونٹوں کے ساتھ لگایا اور آواز دی، ہیلو نمبر 707، ہیلو نمبر 707، اپنی جگہ سے اٹھو اور میرے پاس آؤ۔ قلعے کے تہخانے کی کوٹڑی میں فرش پر اندھیرے میں لیٹی ہوئی لاش اٹھ کھڑی ہوئی اور ٹرانسمیٹر کے ذریعے ملنے والے سگنل کے مطابق عمل کرتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور خوفناک لاش ڈاکٹر فیصل کے سامنے دروازے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اسے وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا اور پھر نوٹ بک کی طرف دیکھ کر کہا، 107 درجے شمال مغرب، 2 کلومیٹر 60 درجے جنوب، 3 ڈگری بائیں کو جاؤ اور میرے دوسرے حکم کا انتظار کرو۔ ڈاکٹر فیصل نے ایک سرخ بٹن دبایا اور لاش دروازے میں کھڑی کھڑی غائب ہو گئی۔ 1 سیکنڈ کے وقفے کے اندر اندر ہی وہ لاش شہر کی ایک فیشنیبل سڑک کی ایک بہت بڑی دکان کے دروازے کے اندر ظاہر ہو چکی تھی۔ دکان کے باہر سارے تالے اسی طرح لگے ہوئے تھے، مگر لاش دکان کے اندر پہنچ چکی تھی۔ لاش اگلے حکم کے انتظار میں وہیں ساکت جامد کھڑی تھی۔ ڈاکٹر فیصل نے قلعے میں بیٹھے بیٹھے اپنے ریڈار کے ذریعے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ اس نے لاش کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھ کر مشرقی کمرے کا تالا توڑ کر اندر جائے۔
حکم ملتے ہی لاش آگے چلنے لگی۔ وہ مشرقی کمرے کے باہر جا کر رک گئی۔ اس کمرے کے دروازے پر لوہے کا ایک کافی مضبوط تالا پڑا ہوا تھا، مگر لاش کے سامنے وہ تالا کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے ایک ہی ہاتھ مار کر تالا توڑ کر پھینک دیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ ڈاکٹر فیصل دن کے وقت دکان کے اندر جا کر معلوم کر چکا تھا کہ جواہرات اور ہیرے وغیرہ کون سی الماری میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے قلعے میں بیٹھے بیٹھے اسی حساب سے لاش کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ لاش کمرے میں چلتی ہوئی لوہے کی الماری کے پاس آ گئی۔ یہی وہ الماری تھی جس کے اندر ہیرے جواہرات تھے۔ لاش نے الماری کو دیکھتے ہی دیکھتے توڑ دیا۔ اس کے ایک دروازے میں ہیروں کا ڈھیر جگمگا رہا تھا۔ حکم کے مطابق لاش نے سارے ہیرے جواہرات ایک باکس میں ڈالے اور اسے لے کر واپس مڑی۔ دروازے میں سے نکل کر وہ اس کمرے میں آ گئی جہاں وہ نمودار ہوئی تھی، ٹھیک اسی جگہ پر۔ اس کے بعد فیصل نے قلعے میں بیٹھے بیٹھے ہی ایک خاص بٹن دبایا اور لاش دکان میں سے غائب ہو گئی۔ دوسرا بٹن دبانے پر لاش اس کے سامنے قلعے میں کھڑی تھی۔ ڈاکٹر فیصل نے اسے حکم دیا کہ جواہرات کے بکس کو میز پر رکھ کر واپس تہہ خانے کی کوٹری میں جا کر سو جائے۔ لاش نے اسی طرح کیا۔ اس نے جواہرات کا قیمتی بکس میز پر رکھا اور واپس مڑ کر قدم قدم چلتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ راہداری سے گزر کر سیڑھیاں اترنے کے بعد تہہ خانے کی اندھیری کوٹری میں داخل ہوئی اور نم آلود اندھیرے فرش پر لیٹ گئی۔ کوٹری کا آہنی دروازہ بند ہو گیا۔ سارے قلعے میں ایک پراسرار بھیانک خاموشی چھا گئی۔ شہر میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ شہر کی سب سے بڑی ہیرے جواہرات کی دکان میں ڈاکہ ڈالا جا چکا ہے۔ ڈاکٹر نے ہیروں کا بکس میز پر الٹا کر دیا۔ سارے ہیرے میز پر گر گئے۔ ہیروں کو دیکھ کر ڈاکٹر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے اس سے پہلے اتنی دولت کبھی اپنے قبضے میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ خوشی سے ناچنے لگا۔ وہ ایک ایک قیمتی ہیرے کو ہاتھ میں لے کر دیکھتا اور پھر خوشی سے اچھلنے لگتا۔ پھر اس نے جواہرات کو واپس باکس میں ڈالا اور اسے بند کر کے دونوں ہاتھوں میں تھام کر قلعے کے سب سے نچلی تہہ خانے میں چلا گیا۔ یہاں ایک اندھیرے کونے میں اس نے فرش اکھاڑ کر پتھر کی ایک سل اوپر اٹھائی، باکس کو سل کے نیچے رکھا اور اوپر سل ڈال کر فرش برابر کر دیا۔ واپسی پر اس نے تہہ خانوں کو جانے والا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا اور اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ 10 منٹ کے اندر اندر اس نے قلعے میں بیٹھے بیٹھے شہر کی سب سے بڑی جواہرات کی دکان میں سے لاکھوں روپے کی مالیت کے ہیرے لوٹ لیے ہیں۔ وہ خوشی میں چور ہو چکا تھا۔ خوشی سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان ہیرے جواہرات کو فروخت کرنے کی اسکیم بھی اس نے پہلے ہی تیار کر رکھی تھی۔ اس مقصد کے لیے ڈاکٹر نے ایک ایسے خفیہ اسمگلر سے رابطہ قائم کر لیا تھا جو ہیروں کو اونے پونے خریدنے پر راضی تھا۔ ڈاکٹر اگلے روز کا پروگرام بناتا سو گیا۔ دوسرے دن دکان کے ملازم نے آ کر دکان کھولی اور اندر آ گیا تو اس نے شور مچا دیا۔ دکان کا پچھلا کمرہ اور الماری ٹوٹے پڑے تھے اور لاکھوں روپے کے ہیرے غائب تھے۔ فوراً سے دکان کا مالک وہاں پہنچ گیا۔ اس نے فون کر کے پولیس کو بلا لیا۔ انسپکٹر جمشید اور بہرام بھی موقع واردات پر پہنچ گئے۔ انہیں حیرت اس بات کی تھی کہ دکان کا بڑا دروازہ اسی طرح بند تھا، تالا ویسے ہی لگا رہا اور اندر کے تمام تالے ٹوٹے پڑے تھے۔ کیا چور روشن دان میں سے آیا تھا؟ روشن دان بھی اسی طرح بند تھا۔ پولیس نے پاؤں کے نشان لیے تو انسپکٹر اور بہرام کے لیے سارا معاملہ کھل گیا۔ پاؤں کے نشانات اسی قاتل لاش کے تھے۔ پولیس نے کیس رجسٹر کر کے تفتیش شروع کر دی۔ ضابطے کی کارروائی تو رسمی طور پر ہونے لگی، مگر بہرام اور پولیس انسپکٹر اس سے بہت آگے بڑھ کر کام کرنا چاہتے تھے۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ یہ کام اسی قاتل لاش کا ہے جو جیل کی کوٹری سے اپنے آپ غائب ہو گئی تھی۔ انسپکٹر اسے کوئی بھوت سمجھ رہا تھا، اس لیے کہ جاسوس بہرام نے اسے ڈاکٹر فیصل کی تخلیق کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ مسٹر بہرام، معاملہ بڑا الجھتا جا رہا ہے۔ اگر یہ کوئی بھوت پریت ہے تو پولیس اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے ہم بھوت پریت کا تو کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ ہم قاتل کو پکڑ کر پھانسی پر چڑھا سکتے ہیں، چور کو گرفتار کر کے ہتکڑی میں ڈال سکتے ہیں، اسے قانون کے حوالے کر سکتے ہیں،
مگر جو شے دیکھتے دیکھتے غائب ہو جائے اس کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہرام نے ٹوٹی ہوئی الماری کے تالے کو جو کہ اس کے سامنے میز پر رکھا تھا غور سے دیکھا اور کہا، تم ٹھیک کہتے ہو انسپکٹر، پولیس بھوت پریت کے آگے بے بس ہے۔ یہ کام تو کسی جادوگر یا ایسے عامل کا ہے جو بھوت پریت کے خلاف دم کر سکتا ہے۔ تو کیا ہم ہیڈ کوارٹر کو لکھ دیں کہ مقابلہ ایک بھوت سے ہے؟ ہیڈ کوارٹر کو جیل والے حادثے سے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ قاتل کوئی جن ہے جو اچانک غائب ہو سکتا ہے، تو اس کیس کے بارے میں بھی انہیں لکھ کر دے دینا چاہیے کہ وہی غیبی قاتل پھر نمودار ہو گیا ہے۔ اسے گرفتار کرنے کے لیے کسی ایسے مولوی صاحب کی خدمات حاصل کرنی چاہیے جو دم کر کے جن قابو کر لیتے ہیں۔ پولیس انسپکٹر کو بہرام کا یہ خیال اچھا لگا۔ اس نے تھانے میں آ کر پچھلی رپورٹوں کی روشنی میں ایک لمبی چوڑی رپورٹ لکھی اور ہیڈ کوارٹر بھجوا دی۔ شہر میں جواہرات کی دکان پر ڈاکے نے سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ ہر کوئی یہی بات کر رہا تھا۔ اخباروں میں بھی یہی لکھا جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ اصل بات کیا تھی یہ سوائے بہرام کے اور کسی کو معلوم نہ تھی۔ اس وقت بہرام اپنی بیوی غزالہ کے ساتھ بالکنی میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ غزالہ نے اخبار میں ڈاکے کی ساری کہانی پڑھ لی تھی، جو یہی تھی کہ کل رات ایک ہیرے جواہرات کی دکان پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ڈاکو لاکھوں روپے کے جواہرات لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ غزالہ نے مسکرا کر کہا، پولیس کیا تفتیش کر رہی ہے بہرام؟ بہرام بھی ہنس پڑا۔ پولیس کسی ایسے مولوی صاحب کی تلاش میں ہے جو وظیفہ پڑھ کر اس بھوت کو حاضر کر سکیں جس نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ غزالہ یہ سن کر قہقہ لگا کر ہنس دی۔ چلو مولوی صاحب کو ہی اپنی محنت کے 4 پیسے مل جائیں گے۔ بہرام نے کہا، مگر اس سے اصل بات نہیں بنتی نا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ کام اسی قاتل لاش ہی کا ہے، اور کون ہو سکتا ہے اس کے علاوہ؟ لیکن لاش غائب کیسے ہو گئی؟ یہ ایک راز ہے غزالہ، اس راز پر سے بھی جلد ہی پردہ اٹھ جائے گا۔ تمہارے لیے چائے بنا کر لاؤں؟ ہاں، ایک پیالی بنا دو۔ غزالہ چائے بنانے لگی اور بہرام گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ باتیں ایسی تھیں جس کا ذکر اس نے غزالہ سے بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس وقت تک ذکر کرنا بھی نہیں چاہتا تھا جب تک کہ خود اسے یقین نہ ہو جائے کہ اس کا خیال درست ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ڈاکٹروں نے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیا ہے جس کی مدد سے وہ جب اور جہاں چاہیں لاش کو پہنچا سکتے ہیں اور پھر غائب بھی کر سکتے ہیں، مگر اس کا ثبوت کہاں سے ملے گا؟ کیا بہرام کو قلعے میں چھپ کر جانا چاہیے؟ اس سے کیا ہوگا؟ اگر وہ قلعے میں چلا بھی جائے تو کیا لاش وہاں موجود ہوگی؟ اچانک بہرام نے سوچا کہ اگر قلعے میں قاتل لاش موجود ہوگی تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ڈاکہ لاش ہی کے ذریعے ڈلوایا جا رہا ہے۔ وہ اٹھ کر بالکنی میں کھڑا ہو گیا اور نیچے جھانکنے لگا۔ کیا جا رہے ہو؟ نہیں، ہاں میں ذرا دفتر تک جا رہا ہوں۔ بھئی رات کا کھانا تو گھر میں ہی کھاؤ گے نا؟ میرا انتظار نہ کرنا، میں جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر بہرام تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ کار میں بیٹھا اور کار اس سڑک پر ڈال دی جو شہر سے باہر اور قلعے کے پچھواڑے اور قبرستان کی طرف جاتی تھی۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ آسمان پر شفق کے سرخ روشنی پھیلی ہوئی تھی جس نے درختوں کے پتوں کو سرخ بنا رکھا تھا۔ قبرستان کو جاتی ہوئی سڑک سر شام ہی سنسان ہو گئی تھی۔ جنگل میں پرندے شور مچا رہے تھے۔ دور قلعے کی اونچی عمارت کے کالے مینار فضا میں دہشت پھیلا رہے تھے۔ قبرستان کی دیوار کے بالکل سامنے جا کر بہرام نے کار ایک طرف موڑ دی۔ اب اس کے سامنے ایک کچی سڑک تھی جو شیشم کے گھنے درختوں میں سے ہوتی ہوئی قلعے کے عقبی دیوار کے کھنڈرات کی طرف چلی گئی تھی۔ ان کھنڈرات کے پاس پہنچ کر بہرام نے گاڑی کی رفتار اور آہستہ کر دی اور کار کو ایک ایسی جگہ لے آیا جہاں اونچی اونچی قد آمد جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ان گھنی جھاڑیوں کے اندر پہنچ کر اس نے گاڑی کھڑی کر دی۔ وہ اندر ہی بیٹھا گھنے جنگل اور درختوں میں سے نظر آنے والی قلعے کی شکستی دیوار کو دیکھتا جا رہا تھا۔ سورج مغربی افق میں غروب ہونے لگا اور اس کی روشنی سمٹ رہی تھی۔ فضا میں اندھیرے کا ہلکا ہلکا غبار سا اڑنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے ٹوکری میں سے
تھرمس نکال کر کپ میں چائے ڈالی اور اس کی چسکیاں لیتے ہوئے اپنے مشن پر غور کرنے لگا۔ شام کے سائے رات کے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ بہرام اسی موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ جب ہر طرف گہری خاموشی اور اندھیرا چھا گیا تو وہ کار میں سے باہر نکل آیا۔ جنگل سنسان ہو رہا تھا۔ اس نے ڈگی کھول کر نائلون کی مضبوط رسی نکال کر کندھے پر ڈالی اور چپکے سے درختوں کے نیچے سے ہوتا ہوا قلعے کی جانب روانہ ہو گیا۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا بہرام قلعے کے اندر جانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا وہ چھپ کے لاش کا تعاقب کر سکے گا؟ کیا اسے ڈاکٹر فیصل کے تمام ارادوں کا علم ہو سکے گا؟ کیا وہ ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر ارشد کو لاش کے سمیت گرفتار کر سکتا ہے؟ ان سارے سوالوں کے جوابات جلد ہی ہمیں مل جائیں گے۔ اب وہ وقت دور نہیں جب پولیس انسپکٹر اور بہرام ان دونوں وحشی ڈاکٹروں کا پردہ فاش کر دیں گے۔ اس وقت تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں ڈاکٹروں کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیار کرتے رہیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔